علی بھائی میں آپ سے متاثر ہو کر عالم دین بننا چاہتا ہوں. استغفر اللہ. میں نے کبھی کسی کو یہ مشورہ دیا کہ عالم دین سے مراد اگر آپ ڈگری والا مولوی کہہ رہے ہیں تو میں تو یہ کبھی نہیں کہا کس فقہ کے ساتھ علم حاصل کرو. مہربانی کریں جی اپنا یہ ارادہ ترک کر دیں. آپ سادہ مسلمان بن جاؤ, چھڑے مسلمان. ارادہ ترک کرو, عالم دین بننے کے بجائے علم دین حاصل کریں. عالم دین سے مراد میں سو کالڈ جو آج کل, چونکہ ایک ٹرم کوئی اتنی متبرک ٹرم تو نہیں رہی ہے. علم حاصل کرنے کے لیے آج کل تمام ریسورسز اویلیبل ہیں. ہمارا بنیادی علم عقائد اور نظریات کا قرآن میں ہے نا, ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا, اس کے ذریعے میں تم تک اللہ کا ڈر پہنچا دوں, سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچے. اگر کوئی عالم دین قرآن بھی ترجمے سے نہ پڑھے, عربی سیکھنے کے بعد بھی قرآن کے عقائد و نظریات اڈاپٹ نہ کرے, تو چٹنا ہے ایسے بندے کی ڈگری نو. اس وقت دنیا میں لاکھوں علماء ہیں جو ڈگریوں والے ہیں, قرآن کی توحید کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں ان کی ڈگری نے اگر توحید بھی ان کی ٹھیک نہیں کی تو انہوں نے اس ڈگری میں سے کیا لیا سوائے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوانے کے؟ اس کی بجائے تو وہ ان پڑھ جاہل بندہ بہتر ہے جسے صرف اردو پڑھنی آتی تھی اور وہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنی توحید کو درست کر لے. یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ لاجیکلی نکالنا تو یہ تھا نا. اس مولوی کا کیا فائدہ جس نے دورہ حدیث کے اندر حدیث کی کتابیں تو پڑھی, چاہے وہ دورہ کرتے ہوئے پڑھی, لیکن اینڈ پہ جا کے احادیث کے بالکل اپوزٹ نماز کا طریقہ اڈاپٹ کر لیا, اپنے بزرگوں کے عقائد اور نظریات اڈاپٹ کر لیے. تو اس نے ان احادیث کی کتابوں سے کیا نکالا؟ کچھ بھی نہ نکالا. تو علم دین حاصل کریں, مولوی نہ بنے, دین کا علم حاصل کرنے والے دین کے اسٹوڈنٹ بنے. اور سب سے بڑھ کر آج دنیا کا بڑے سے بڑا بریلوی عالم یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں قرآن احمد بریلوی سے بہتر آپ کو پڑھا سکتا ہوں. ٹائم قیامت تک جو بندہ لے کے آؤ, نہیں تو سر اعلیٰ حضرت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. انہوں نے سب سے بہترین انداز میں ترجمہ کنز الایمان لکھ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے. چاہے وہ خود اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا, ترجمہ انہوں نے اچھا کیا, لیکن آپ کہیں کہ میں نے بریلوی سے نہیں پڑھنا, میں ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے جا کے پڑھوں گا, قبر پہ نہیں, گھر بیٹھے ہوئے. وہ ترجمہ, اور وہ ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی. یہ کس لیے کیا انہوں نے؟ یا تو پیسے کمانے کے لیے کیا تاکہ قرآن کو بیچیں. نعوذ باللہ, بزرگوں کے بارے میں تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے. تو پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ انہوں نے عوام الناس کے لیے کیا, اور یہی ہمیں بتا بھی رہے ہیں بابا جانی بھی کہ جی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھیں. تو سرکار ٹھیک ہے, جب میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ موجود ہے میری زبان میں, میری مادری لینگویج کے اندر اردو, تو سرکار اردو تو مجھے اب کسی سے نہیں سیکھنی. عمار ابن یاسر نے, خباب نے, بلال حبشی نے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین عربی سیکھی تھی کسی سے جا کے؟ بس نبی الاسلام کے پیچھے قرآن سنتے تھے, اپنی اصلاح کر لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 70 سے زیادہ صورتیں میں نے حضور کے پیچھے رات کے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کی ہیں, ان کی زبان میں تھی. تو آج اگر قرآن آپ کی زبان میں ہے, آپ بریلوی ہیں تو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھیں, اگر دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب سے بہتر تو آپ کو کوئی پڑھا ہی نہیں سکتا. تقی عثمانی صاحب تو 7 جنم دوبارہ پیدا ہو کے آ جائیں, اشرف تھانوی جتنے بزرگ تو نہیں ہو سکتے نا. تو کیوں پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے؟ ہم اشرف تھانوی صاحب سے کیوں نہ سیکھیں؟ اس طریقے سے شیعہ سید فرمان علی شاہ صاحب سے سیکھیں, اہل حدیث جو ہے جونا گڑھی صاحب سے سیکھیں. اسی طریقے سے آپ ان کے حدیث کے تراجم کی طرف آ جائیں. یہ کیوں کہتے ہیں آپ ہم سے آگے سیکھیں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سکھائیں کہ جب یہ لکھا ہوا ہے نا, اس کو ایسے نہیں ماننا ہوتا, اے بھی شے کرنی ہوتی ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی پوری شرح لکھی ہے کئی جلدوں کے اوپر.
جب کتاب الجنائز چیپٹر میں قبروں پہ مزارات بنانے، قبریں پکا کرنے، قبروں سے مانگنے، اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں نا، اس سے پہلے انہوں نے اتنی وہ حدیثیں نہیں جتنے انہوں نے صفحے کالے کے لیے کیے پہلے، بعد میں نہیں. یعنی ابھی تو ہوتا ہے کہ پہلے کوئی آیت حدیث لکھتا ہے، اس کی شرح بیان کرتا ہے، اور ایک اتنے چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آیت حدیث آنے سے پہلے ہی شرح لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی مت مار دیں، آپ کو سن کر دیں، آپ کی وہ حصی ختم کر دیں کہ آپ قرآن و حدیث سے کچھ حاصل کر سکیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حدیثیں آئیں گی، آپ نے اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا، یعنی جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں سمجھنا. بخاری کا اگر دیوبندی اور بریلوی ترجمہ کریں گے تو رفع الیدین والا چیپٹر آئے گا تو آپ کو ان کو نظر آئے گا آپ کو کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، یعنی کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور یہ اتنے خطرناک ہوئے ہوں گے، یعنی کہ خطرناک ہوئے ہوں گے. سرکار میری یہ اردو دان جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ 2 جملے آپ بے شک ڈکشنری میں ایڈ کریں نہ کریں، میں نے اردو کی ڈکشنری میں جس طرح اور چیزیں ایڈ کروائی ہیں نا، بابے تے شاہی کوئی نہیں ہو گیا نا، اردو زبان میں اب یہ ایڈ ہو گیا ہے. جس طرح کہ وہ سید بلال قطب نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے کون ہے، پہلے تو نہیں تھے کہتے. تو اردو زبان میں نا یہ 2 جملے بھی اب ایڈ ہو جائیں، خطرناک اور کانپے ٹانگ رہی ہیں. تو آپ کی کانپے ٹانگیں گی کہ یہ مولوی کتنے خطرناک ہوئے ہوتے ہیں کہ حدیثیں تو ہوتی ہیں رفع الیدین کی، اور ساتھ انہوں نے نا وہ لکھا ہوتا ہے یہ منسوخ ہے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا کہ یار یہ جو اللہ کے نبی کی احادیث ہیں اس پہ عمل کرنا بھی کہ نہیں کرنا. اسی لوگ ہمیں فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی میں نے مسلم شریف میں خود پڑھا ہے جی ترک رفع الیدین کی حدیث. تو ہم کہتے ہیں آپ نے گھوڑوں کی دموں والی پڑھی ہوگی. نہیں جی نہیں، وہ نہیں پڑھی، اور پڑھی ہیں. جب بعد میں چیک کرتے ہیں تو وہ مولانا شریف ہوتے ہیں، وہ مسلم شریف کے حاشیے میں لکھی ہوتی ہیں حدیثیں، وہ مسلم شریف کی نہیں ہوتی. اب وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلم شریف میں پڑھا ہے. سرکار آپ کی حال تو یہ ہے کہ تاج کمپنی والوں نے قرآن کے اندر قرآن کے تعویذات بھی پرنٹ کر دیے ہوئے ہیں. اگر ایک گورا تاج کمپنی کا قرآن اٹھائے اور اس کے اینڈ پہ نومیریکل ویلیوز میں سارے صورتوں کے تعویذات لکھے ہوئے ہوں تو وہ تو بیچارہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا جی میں نے خود تعویذ قرآن کے اندر پڑھے ہیں، کہے گا کہ نہیں؟ وہ تو آپ اس کو پھر بعد میں بتائیں گے نا کہ یار یہ خطرناک کام جو ہے نا جس سے آپ کی کانپیں ٹانگ گئی، یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے. قرآن اس مصحف کے ساتھ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سرکار جو قوم قرآن کے اندر تعویذات لکھ دے وہ حدیثوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی، اندازہ کریں نا. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، محفوظ ہے، اس میں بھی کام ڈالا ہے انہوں نے. تفسیر میں تو خیر بہت ہی گند ڈالا نا، خالی مصحف کے اندر بھی، اور وہ چیزیں چند ایسی جو آپ جن کو صحیح بھی سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. مثلا وہ جو 99 نام اللہ کے اور نبی الاسلام کے لکھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جو ثابت ہی کوئی نہیں. عام مسلمان تو کئی تو میں نے دیکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ 99 نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی الاسلام کے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ کچھ نام تو ٹھیک ہے ثابت ہیں، کچھ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے نکالے. مثلا وہ لکھا ہوا ہے المنتقم، یہ کس آیت اور حدیث میں اللہ کا نام آیا المنتقم؟ ہاں، المنتقم انتقام لینے والا، یہ اللہ کا نام تو نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اللہ کی ہر صفت کے اگینسٹ نام نہیں ہوتا. ہر نام کے اگینسٹ صفت ضرور ہوتی ہے. جس طرح الخالق تخلیق کرنے والا، یہ نام ہے اس کا، صفت تو ہے ہی ہے، تخلیق کرتا ہے. لیکن انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لے کر چھوڑیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الدخان کے اندر. لیکن اس کے اگینسٹ نام نہیں ہے المنتقم. برائی اور اچھائی دونوں ہی اللہ نے پیدا کی ہے نا، لیکن برائی کے اگینسٹ آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے کہ برائی کا خالق یا پیدا کرنے والا. نام نہیں ہوگا، صفت ہے. ظاہر شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. انسان میں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو اس طرح کے کئی نام لکھے ہوئے ہیں.
جو اللہ کی صفات تو ہیں لیکن ان کے اگینسٹ اسماء الحسنہ نہیں ہے. اچھا لیکن اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے تحت وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو آپ گاڈ نہیں کہہ سکتے, خدا نہیں کہہ سکتے, یہ تو اللہ کے آپ نے خود نام رکھ دیے ہیں, اللہ کے صفاتی نام رکھ دیے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیے. میرے بھائی یہ آپ کی دماغ کا فطور ہے. یہ اسماء و صفات کا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی زبان صرف عربی تو نہیں ہے نا. کیا اگلی کتابیں عربی میں نازل ہوئی تھی ساری؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ سورہ الروم کے اندر تمام زبانوں کو, رنگ و نسل کے اختلاف کو سورہ الحجرات میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. اگر قرآن انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو رب کے لیے, یا اس سے بھی بہتر آپ کہہ لیں الہ کے لیے, ورڈ گاڈ یوز ہوتا, کیپٹل جی والا. ہاں اللہ کا صفاتی نام یا ذاتی نام آپ کہیں وہ اللہ ہی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے ان کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا مولانا مودودی کے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, الہ کا ترجمہ خدا کر دیا, کیونکہ عربی میں تو الہ کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے, فارسی میں خدا کہتے ہیں اسے جس کی پوجا کی جائے, انگلش میں گاڈ کہتے ہیں. تو اسی طریقے ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس سے بھی آگے گئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رب کے لیے جو ہے وہ سسٹینر کا لفظ بول لیتا ہے انگلش کے اندر, یا وشنو بول لیتا ہے سنسکرت کے اندر, اس پہ پھر کئی مولویوں نے ان پہ فتوے, آپ نے گاڈ کو وشنو کہہ دیا. اللہ کے ورڈ کے اگینسٹ وشنو نہیں آیا, رب کے اگینسٹ آیا. رب کے اگینسٹ اردو میں پالنے والا بولا جا سکتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے, یا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو وہ الرحمن ہے. دو ہی نام ہے, اللہ اور الرحمن. باقی سب جو صفاتی نام ہے نا, ان کے اگینسٹ جب آپ ان کے تراجم دوسری لینگویجز میں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر ٹرم ڈیوائز ہو جاتی ہیں. وہ اسماء و صفات کا مسئلہ نہیں بنتا. رہ گیا نام خود سے بنانا, وہ تو سر پھر آپ عربی میں بھی نہیں بنا سکتے, یہ بھی پکی ہے. اگر خالی عربی کا مسئلہ ہوتا تو المنتقم نام آپ اللہ کا بنا لیتے, عربی میں نہیں بناتے. ہاں انتقام لینے والا, انتقام لینا یہ ایک صفت ہے, لیکن اس کے اگینسٹ اللہ کا ہم نام ڈیوائز نہیں کرتے. اللہ کے وہی نام ڈیوائز کریں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے, اور وہ دوسری زبانوں کے اندر آپ اس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. اس کو کوئی جھگڑا نہیں. اس پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کے لیے وہ حضور کا لفظ استعمال کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب, اس کے اوپر بھی کئی اہل حدیث نے فتویٰ لیجیے حضور کا تو مطلب ہے وہاں موجود. یار اندازہ کرو, یہ ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے جو آپ کسی سینئر کو دیتے ہیں. غلام پرویز والا کام تو نہ کریں کہ ڈکشنری میں آپ روٹ ورڈ کی طرف چلے جائیں. روٹ ورڈ کی طرف نہیں چاہا جاتا, بلکہ جو اسٹیبلش اس کا معنی ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے مستعمل, استعمال ہونے والا. آج کی ڈیٹ میں شوربے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے میں گوشت کا شوربہ یا آلو مٹر کا شوربہ, لیکن ڈکشنری میں اس کا روٹ ورڈ ہے شور کہتے ہیں نمک کو, با کہتے ہیں پانی کو. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نمک والا پانی. تو اب کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص شوربے کو نمک والا پانی کہنا شروع کر دے. یہی کام غلام پرویز نے کیا ہے. لوگ کہتے ہیں غلام پرویز جو ہے وہ منکرین احادیث تھا. نہیں سر, وہ قرآن کا منکر تھا. اس کے عقیدوں میں کفر ہے. اس نے قرآن کی تحریف کی ہے. اس نے قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے کے لیے قرآن پاک کے الفاظ کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے لیے اپنی ڈکشنری الگ سے لکھی ہے. اس کے اوپر ایک جاوید احمد غامدی صاحب نے پورا لیکچر دیا ہے, فکر پرویز کی خرابی. 1989 کا ان کا لیکچر ہے, وہ ہم نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا. وہ کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے, آلموسٹ 1 گھنٹے کا, وہ دیکھنے والا ہے. اس میں انہوں نے بڑی زبردست مثال دی تھی کہ اگر شخص کوئی یہ کہے, کراچی میں تو آپ کو پتا ہے بڑے لوگ شوق سے بریانی کھاتے ہیں. کیوں جی مدثر بھائی, کھاتے ہیں نا شوق سے. وہ اسٹوڈنٹ بریانی بڑی مشہور ہے وہاں کی. میں کراچی اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں گیا نا, تو
وہ ساتھ وہ ٹھوٹیاں بھی لا کے رکھ دیندے نے, وہ چھوٹی چھوٹی نا مٹی کی نا اس کے اندر کھیر ہوتی ہے. اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کھیر کا ادھر کیا کام ہے. وہ جناب جب آپ وہ خطرناک قسم کی بریانی کھاتے ہیں نا اور آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں نا جب اس کو کھانے کے بعد, تو آپ کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز میں اپنی زبان پہ رکھوں, اتنی تیز نمک مرچ ہوتا ہے اس بریانی کے اندر. تھوڑی بریانی تو شاہی نہیں ہے جتنی نمک مرچ انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. وہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یار یہ انہوں نے جو کھیر والی جو ساتھ رکھی ہے اس لیے رکھی ہوئی ہے. تو وہ انسان کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے. اور عام آدمی جو اتنا نمک مرچ کا عادی نہیں ہوتا اس کو تو پھر آگ لگتی ہے نا. تو اب مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص بریانی کھانے کے بعد یہ کہے کہ جب سے میں نے کراچی کی بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا کوئی بیوقوف آدمی بھی اس آگ کا مطلب فائر لے گا؟ لیکن غلام پرویز دجال نے یہی حرکت کی ہے, یہی کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ. وادی نمل کا ذکر آیا, اس نے نمل کا مطلب ہی جو ہے نا وہ اس نے کہہ دیا کہ ایک ملکہ, وہ جو ملکہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی نا, اس نے نمل کا مطلب ہی چینج کر کے اس کا کہا جی اس ملکہ کا نام نملہ تھا. اور عربی میں کوئی اس کا اسلوب ہی نہیں بنتا, کیونکہ اس نے معجزہ نہیں ماننا تھا نا کہ چیونٹیاں گفتگو کر سکتی ہیں اور ایک پیغمبر کو اللہ سنا سکتا ہے. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اس نے چیونٹیوں بھی ختم کر دی. اور وہ جو آتا ہے نا کہ سلیمان کے لشکر میں جو ہے وہ جنات بھی تھے, اور تو اس سے ان کا یہ جنات سے مراد وحشی قبائل ہے. جیسے ہم اپنی عام لینگویج میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں نا, اس طرح اس نے کر کے ہر بات کی تعویل کی. وہی جو بریانی سے آگ لگتی ہے, یہ فائر نہیں ہے. اگر کوئی کہ یہ فائر ہے تو اسے سمجھایا جائے گا بھائی یہ عرف عام میں بات ہو رہی. اسی لیے قرآن میں بار بار آیا, قرآن کو ہم نے عربی مبین میں جو عرب کے رہنے والے بادیہ نشین لوگ ہیں ان کی لنگوسٹک میں نازل کیا ہے. جو معنی عربی کا عرب کے رہنے والے لوگ لیتے ہیں, جس طرح اردو زبان کے اندر جو معنی ہم اردو دان لیتے ہیں وہی باہر کے لوگوں کو لینا ہوگا. شوربے کا مطلب نمک والا پانی نہیں لینا ہوگا, اور بریانی کی جو کھانے کے بعد سینے پہ آگ لگتی ہے اس سے مراد لکڑیوں والی آگ نہیں لینی ہوگی. اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک بیسک بات ہے, کامن سینس ہے. لیکن وہ کامن نہیں, لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. پھر آپ کو اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے, او جی عربیاں تے بڑی عربیاں تے کس قسم دیا عربیاں نے, قرآن دی عربی ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. یار وہ تو کتنے ڈائلیکٹ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے پنجابی کے, لیکن اوورال پنجابی تو ایک زبان ہے نا. تھوڑے سے الفاظ کا فرق, لہجے کا فرق ہو جاتا ہے. سیالکوٹ کی پنجابی میں, پوٹھوہاری ہماری جو پنجابی ہے اس کے اندر, لاہور کی پنجابی کے اندر, لیکن اوورال ایک لینگویج تو ہے نا. کامن ورڈز تو وہی کامن ہے, لیکن عربی تو ایک ایسی زبان ہے جسے اللہ نے قرآن کی برکت سے, عربی جو قرآن کی عربی ہے وہ تو فریز ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن کے بعد عربی میں کئی الفاظ ایڈ ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ظاہر ہے جب نئی چیزیں آئیں گی تو الفاظ تو ایڈ ہوں گے, لیکن جو قرآن میں جو عربی الفاظ تھے ان میں سے کوئی بھی آبسلیٹ نہیں ہوا عربی زبان میں. جو آپ کی فضائل مال میں 100 سال کے اندر ہو چکا ہے, آوے گا جاوے گا, اب تو ختم ہو چکا ہے, آئے گا جائے گا. 100 سال کے اندر زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, لیکن عربی کی حفاظت قرآن نے کی ہے. الفاظ ایڈ ضرور ہوئے لیکن جو بنیادی الفاظ تھے وہ چینج نہیں ہوئے, قرآن نے انہیں فریز کر دیا. یہ قرآن کے اوپر ایک سمجھ لیں ایک قرآن کا احسان ہے عربی زبان کے اوپر, اسے فریز کر دیا. اچھا اب وہ جو مصر کی عربی ہے نا اس میں گاف بھی ہے. عام عربی کے اندر گاف نہیں, قرآن کی عربی میں گاف نہیں ہے, لیکن مصر کے لوگ, وہ طارق جمیل صاحب کہہ رہے تھے ہماری مصر سے جماعت آئی تو وہ دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ, وہ جنہ کو جین کو گاف. جس طرح عبد القادر گیلانی کو عربی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی, کیونکہ گاف نہیں ہوتی تو گاف کی جگہ کیا لے آتے ہیں جیم. جس طرح چے نہیں ہوتی کراچی, تو آپ عربی میں جب کراچی دیکھیں گے تو کراتشی لکھا ہوا ہوگا. چشتی رسول اللہ والی چے بھی نہیں ہوتی عربی میں. ہاں یہ کلمہ جعلی ہے
ہاں جی ہاں جی ہاں، یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ چین نہیں ہوتی عربی میں. تو وہ کہتے ہیں وہ گاؤں میں رکے ہوئے تھے، تو 2-3 نمازوں میں تو انہوں نے یہ دعا سنی، تو ایک دیہاتی نے جا کے اتنے گنے لا کے نا مسجد میں پھینک دیے کہ یار یہ اتنی دیر سے گنا مانگ رہے ہیں. انہیں پتا نہیں یہ گنا پنجابی والا نہیں ہے، یہ مصر دی لینگویج گنا ہے، جنہ کو گنا، تو وہ بول دیتے. ایون آپ یہ ہمارے کے پی میں چلے جائیں، فے کو پے بول دیتے ہیں. علم تارا والی جو صورت ہے، اب اس میں آپ دیکھیں تو وہ فیل کو فیل بولیں گے، پے بول دیں گے، کیونکہ ان کی زبان پہ اس طرح چڑھتا نہیں ہے. عربیوں کو آپ ٹی بولتے ہوئے دیکھیں گے، وہ تے بولیں گے، اسے ٹی کی جگہ تے نکل جائے گا. لفظ ہے نا انگلش میں کٹر کہتے ہیں وہ کاٹنے والا. ایک وہ ہوتا ہے جو کٹر بریلوی ہوتا ہے، کٹر دیوبندی، وہ کٹر ٹوٹ کے سر وہ گئے ٹوٹ کے، ٹھیک ہے. وہ آپ پتہ میکینیکل کی جو مشینری کی ہوتی ہیں نا شاپس، ان کے اندر بعض اوقات اگر کوئی مشکل جواب آ جائے نا، جب وہ مشین کے اوپر چڑھایا جاتا ہے نا، تو اگر وہ جاب ہارڈ ہونا تو کٹر ہی ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے پھر اسپیشل کٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب کاربائڈ ٹپ کٹرز یا ڈائمنڈ کٹرز یوز کیے جاتے ہیں بہت ہارڈ چیزوں کو کاٹنے کے لیے. ادروائز عام آپ اسٹیل کا بھی کٹر لگائے نا، وہ بھی کھنڈا ہو جائے گا. کئی سیرامکس ایسی ہیں جن کو آپ نے مشیننگ کرنے کے لیے عام کٹر استعمال نہیں ہوتا. اسٹین لیس اسٹیل کا بھی کٹر ہوگا، وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے کاربائڈ ٹپ کٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کنکریٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے ایک ٹپ بنی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ عام کٹر کنکریٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ ہماری دعوت کا پلیٹ فارم وہ ہے. جب سے یہ میدان عمل میں آیا نا، تو لوگوں کے کٹر ٹوٹ گئے ہیں. جس نے اس پہ کٹر چلانے کی کوشش کی ہے، وہ دیوبندی کٹر ٹوٹ گیا. تو وہ ویسے تو کٹر وہ والا اردو والا بولتے ہیں نا، میں وہ انگلش والا کٹر بول رہا ہوتا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ ایک تو یہ میں بتا رہا تھا، یہ گنا اور جنہ، جیلانی اور گیلانی، یہ الفاظ جس طرح وسیلہ عربی میں اور ہے، پنجابی میں اور ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال